ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مزید کیا ہو سکتا ہے، امریکہ نے اور خاص طور سے اسرائیل نے خود کہہ دیا ہے کہ جی ابھی ہم رکیں گے نہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو میں نے ٹویٹ بتایا اس میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ there is more to come, a lot more, and today is day 61. Now they have perhaps a second chance. So کیا سیکنڈ چانس ہے، وہ کیا موقع ہے جو اس وقت دیا جا رہا ہے ایران کو؟ what do they want from Iran because they are already on negotiating table. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ پچھلے 2-3 سالوں کے اندر وہ جنگ جو اسرائیل کے اندر یا اسرائیل کے بارڈرز پہ تھی، جو ایران نے تھرو پراکسیز یا مزاحمتی گروپوں کو شروع کی تھی، وہ مزاحمتی گروپ بھی کمزور ہو گئے، اور وہ جنگ جو ہے ایون سیریا جیسا ملک جو امپورٹنٹ تھا وہ بھی ایران کے ہاتھ سے چلا گیا، اور اب وہ جنگ ایران کے اندر آ گئی ہے. سو یہ ایک بہت بڑی شفٹ ہے جو پچھلے خاص طور پہ جو 7 اکتوبر کا جو حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا تھا اس کے بعد اسرائیل ان چیزوں کو اس مقام پہ لے آیا. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا امریکہ کر سکتا ہے. دیکھیں لاسٹ ٹائم امریکی صدر جب پریزیڈنٹ ٹرمپ پاور میں تھے تو قاسم سلیمانی کو اٹیک کیا، اسیسینیٹ کیا. ابھی آپ دیکھیں کہ اسماعیل ہانیہ کو IRGC کے کمپاؤنڈ میں اٹیک ہوا. پھر آپ دیکھیں کہ آج جب جنگ شروع ہوئی تو پہلے کچھ منٹس کے اندر ہی ایران کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ ایلیمینیٹ کر دی. تو کتنا زیادہ اسرائیل جو ہے وہ پینیٹریٹ کر چکا ہے. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے تہران کے ارد گرد ایک ڈرون بیس بھی بنائی ہوئی تھی جو ہم نے گاڑیوں کو جو وہاں پہ کیا. سو ایران کا جو سیکیورٹی اپریٹس ہے وہ بہت حد تک ایک شیلو نظر آیا ہے، اور یہ ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں. اچھا ویسے I'm sorry to interrupt بٹ اسی پہ آ جائیے، کیونکہ آج بہت زیادہ لوگوں کے خاص طور سے پاکستان کے اندر یہ کنسرن رہا کہ ایران نے تو آپ کو وہ اکتوبر میں ہم نے دیکھے وہ میسلز تھے، اس وقت بھی obviously اسرائیل کا تو خیر کچھ نہیں بگڑا، بٹ ابھی بھی جو ریٹیلیشن آنی چاہیے تھی جہاں پہ 200 اسرائیلی فائٹر جیٹس جو آپ کے 100 جگہوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، وہاں پہ بھی آپ نے کیا کیا؟ اگر وہ 100 ڈرونز ہیں جو کہ اسرائیل سے باہر ہی بہت دور ہی انٹرسپٹ ہو گئے تھے، تو کیوں اسرائیل کے یہ ریٹیلیشن میں کیوں نہیں ایران کچھ کر سکا اتنا؟ دیکھیں ابھی تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارننگ میں ہے، لاس ہے، ملٹری چیف جو ہے وہ ان کی اسیسینیشن ہو گئی، تو ایک بڑی تبدیلی ہے. لیٹ می ریفریز مائی کوسچن، روک کیوں نہیں سکا ان حملوں کو؟ دیکھیں ایران کے پاس، دیکھیں میرا خیال ہے ایران کے پاس جو کچھ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے یہاں تو لوکل ہے، یہاں اسرائیل نے کویس 300 انہیں دیا ہے جو آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم ہے. تو ظاہری بات ہے اس کو روکنا ایران کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے جو کہ اسرائیل کے پاس ہے. ایک تو پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ایران شاید ایکسپیکٹ کر بھی رہا ہوگا کہ یہ حالات بن سکتے ہیں. تو ظاہری بات ہے جو ٹیکنالوجیکل اپارتھائیڈ ہے، ایکسیس نہیں ہے، ایجوکیشن کی وہ ایکسیس نہیں ہے، ٹیکنالوجی R&D جس طرح اسرائیل کر سکتا ہے فرسٹ ہینڈ چیزیں مل جاتی ہیں. رشیا بہت قریب ہونے کے باوجود ایران کو کچھ ایسے ملٹری ہارڈ ویئر نہیں دے سکا جو کہ بڑا قریبی سمجھا جاتا ہے. چائنا قریب ہونے کے باوجود اس طرح ملٹری ہارڈ ویئر نہیں دے سکا. سو ایران کے پرابلمز ہیں جو اس کے اوپر سینکشنز ہیں، جو کرپلنگ سینکشنز انہیں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے ایران کی مینوربلٹی، بزنس کرنا، اس کے ساتھ انگیج کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہے. اور کوئی ملک بھی امریکہ کے سینکشنز کو رسک نہیں لینا چاہتا. اور ایران کی اپنی جو انٹرنل انڈیجنس کیپیبلٹی ہے وہ اس لیول کی نظر نہیں آ رہی. دوسرا یہ ہے کہ ایران کیا کرے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے جو پچھلے مہینے 10 مئی کو پاکستان نے ڈیٹرنس ریسٹور کی، ہم نے جو 5-6 گھنٹے میزائل فائر کیے تو انڈیا کو ٹیبل پہ آ کے بیٹھنا پڑا اور سیز فائر کرنا پڑا. اب ایران کے پاس یہ چوائس ہے کہ کیا ایران اس طرح کا سیز فائر اسرائیل سے لے سکتا ہے. کوئی ملک ایران کا سیز فائر نہیں کرائے گا اگر ایران نے اپنی کیپیبلٹی شو نہ کی. اگر ایران نے اس لیول پہ ریٹیلیٹ نہ کیا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی یہ محسوس کرے کہ جنگ بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی، تو کوئی بھی میرا خیال ہے کہ اس میں سیریس نہیں ہوگا. اور وہ لوگ دیکھیں گے اب ایران نے اپنی کریڈیبلٹی بنانی ہے ان فرنٹ آف اٹس پراکسیز، مزاحمتی گروپوں کے، عرب ورلڈ کے ساتھ بھی، GCC اور ود ان ایران اور اوور آل مسلم ورلڈ کہ ایران کیا کر رہا ہے. سو میرا خیال ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ اسرائیل کو سیز فائر کے لیے مجبور نہیں کر سکتے. آپ نے کہا کہ ایران کو اپنی کریڈیبلٹی بنانی پڑے گی اور اپنی پاور جو ہے وہ دکھانی پڑے گی. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جو میں کہہ رہی تھی کہ چلیں جو اس کے عسکری پہلو ہیں اس پہ آپ روشنی ڈال دیجئے کہ ایران کیا کر سکتا ہے. جب ہم بار بار ریٹیلیشن کی بات کرتے ہیں اس میں obviously اپنی پراکسیز کا استعمال کر سکتا ہے ریجن کے اندر،
بٹ حزب اللہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکا ہے. ہوتھیز جو ہیں وہ فائٹ کر رہے ہیں. مسلز اور ڈرونز جو ہیں وہ ایران استعمال کرتا رہا ہے. ابھی بھی اس کے پاس ایک آپشن موجود ہے. پھر وہ اپنی نیوی بار بار کہا جاتا ہے کہ جی گلف کنٹریز کے اندر, پرشین گلف میں, گلف آف عمان میں استعمال کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہے ایران آپ کی نظر میں؟ پہلے جو آپ نے سوال ایمبیسڈر صاحب سے کیا تھوڑا سا اس کے اوپر میں اپنے جی ضرور دے دوں کہ دیکھیں جہاں تک ایران اور چائنا کا تعلق ہے, آبویسلی ان کے ایران رشیا کا آپس میں بہت اچھے تعلقات ہیں. ایران کہ اگر یہ مسئلہ یو سیکورٹی کاؤنسل میں جاتا ہے تو وہ ان کو ضرور جو ہے وہ ان کو سپورٹ کریں گے. اس میں او آئی سی کا بھی ایک بہت سگنیفیکنٹ رول ہے. انفارچونیٹلی اس کے اوپر او آئی سی ڈیوائیڈڈ ہے, اس لیے کہ مڈل ایسٹ کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ ایران ایک نیوکلیئر پاور بنے, تو وہاں پہ یہ مشکلات آ سکتی ہیں. اچھا, ایک بات پہلے کی گئی ہے, سوشل میڈیا کے اوپر بھی کہا جا رہا ہے کہ جی شاید اسرائیل جو ہے وہ کوشش کرے کہ پاکستان کے نیوکلیئر جو سائٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کرے. ایسا بالکل نہیں ہے, 1984 نہیں ہے. کوشش کی تھی کہ انڈیا کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں کہوٹا کے اوپر حملہ کرے, لیکن وہ انفارمیشن جو ہے ایسی انفارمیشن ہے کہ یہ آپ چھپا نہیں سکتے. وہ امیڈیٹلی جو ہے ہمیں معلوم ہو گیا تھا, اور ہمارا ایک بڑا ہی ایک کریڈیبل ڈیٹرنس ابھی موجود ہے. ہمارے پاس ایئر ڈیفنس بھی ہے, ہمارے پاس کاؤنٹر ایئر آپریشن بھی ہے, ہمارے میزائل کی رینج ساری دنیا کو معلوم ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی آپ کی بات بالکل درست ہے. پاکستان آپ نے جیسے کہا کہ ملیٹریلی آبویسلی اسٹرانگ ہے, بٹ ہم نے ریجن میں دیگر اسلامی ممالک کا جو حال اسرائیل نے کیا ہے وہ دیکھا ہے. سو واٹس اسٹاپنگ اسرائیل ٹو کمنگ آفٹر دوز کنٹریز؟ ہم اکٹھے کیوں نہیں ہو پا رہے؟ ہاں دیکھو, دس از انفارچونیٹ, اور میرے خیال میں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر جو ہے یونٹی ہونا چاہیے او آئی سی میں. اور اس میں قصور اس بات کا بھی ہے کہ جو آرگنائزیشن ہے او آئی سی کی, وہاں پہ تمام جو مسائل ہیں یو این سیکورٹی کاؤنسل کی طرح وہ میجارٹی ڈیسیجن کے اوپر نہیں ہوتے ہیں, وہ یونانیمٹی کے اوپر بیس کر رہے ہیں. تو اس کو چینج ہونا چاہیے, اور یہ ایک ڈیموکریٹک طریقہ وہاں پہ ہونا چاہیے کہ اگر میجارٹی کی وہ ڈیسیجن ہوتا ہے تو اس کو ماننے کی ضرورت ہے. واپس آپ نے سوال کیا کہ ایران کیا کر سکتا ہے, اس کے پاس لانگ رینج میزائلز ہیں جو کہ اسرائیل تک پہنچ سکتے ہیں, اور وہ کافی اسٹرانگ ہے. اس میں اس کو چائنا کی طرف سے بھی رشیا کی طرف سے بھی مدد ملتی رہی ہے, اور شاید وہ استعمال کرے گا. اس نے استعمال کیے بھی ہیں جب یونائٹڈ اسٹیٹس نے اسرائیل کے اوپر ماضی میں حملہ کیا تھا, تو وہ یہ کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ ان کے بہت سارے حمایتی ہیں, نہ صرف مڈل ایسٹ میں بلکہ ساری دنیا میں ہے, وہ ان کو استعمال کر سکتا ہے. وہ اسرائیلی ایمبیسیز کو ٹارگٹ کر سکتا ہے, انکلوڈنگ یو ایس جو ان کے انٹرسٹ ہے. اس لیے امریکہ نے ان کو خبردار کیا ہے کہ وہ ان کو ٹارگٹ نہ کریں, لیکن ایز اے لاسٹ ریزورٹ وہ ان کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے انڈائریکٹلی یونائٹڈ اسٹیٹس کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے کہ وہ اسرائیل کو روکے. کیونکہ ابھی جو ایران کا ایک ویک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی اپروول سے, اس کی پرمیشن سے اس نے یہ حملہ کیا ہے, تو وہ یو ایس انٹرسٹ کو ٹارگٹ کر سکتا ہے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر بہت زیادہ ایسکلیشن ہوگی, جو کہ پورے جو ریجنل پیس اور سیکیورٹی کے لیے ہے, یہ میرے خیال میں ایک بہت ہی سیریس قسم کی بات ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. امبیسڈر صاحب بھی واپس آ گئے. امبیسڈر صاحب, میں نے آپ سے پہلے سوال کرنے کی کوشش کی تھی بٹ obviously you couldn't hear me.